अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन से दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से चमन में। मेहरबानी, इस्लाह की मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जो कलेक्टिव विजडम है उसमें ये चीज़ हमारे सामने बिल्कुल आई है, और जो ओवरग्राउंड हमारी इंस्टॉलेशंस हैं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके लिए ये जो वर्डिंग्स के अंदर क्लैरिटी की ज़रूरत है वो हम डेफिनेटली लेके आएंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खिताब करते हुए कहा कि जंग बंदी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान में भी कीमतें कम होनी चाहिए, और आज खातिर ख्वाह कमी का ऐलान उन्होंने किया। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपीज़ तक कमी की है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 373 रुपये से कम होकर अब 299 रुपये यानी कि 299 रुपीज़ पर आ गई है। डीजल की जो फ़ी लीटर कीमत है वो 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये पर आ गई, और इतलाक जो है वो रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत ने मुसलसल छठी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करी है। पेट्रोलियम मसनूआत लेवी में मुजवजा रद्द-बदल और कीमतों में कमी की जो तफसीलात हैं वो ज़रा आपसे शेयर करते हैं कि गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान पेट्रोल की जो कीमत है उसमें मजमूई तौर पर 115 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है, और हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी तकरीबन कोई 6 हफ्तों के दौरान मजमूई तौर पर 102 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जो 28 फरवरी 2026 की सतह पर लाने के लिए मजीद अभी कमी दरकार है। 28 फरवरी 2026 की कीमतों तक पहुंचने के लिए पेट्रोल तकरीबन कोई 41 रुपीज़ तक, और डीजल में मौजूदा हुकूमत को 35 रुपीज़ तक की फ़ी लीटर मजीद कमी जो है वो करनी होगी, जब तक आप वो 28 फरवरी तक के आप प्राइसेस पे वापस लेके जाएं। सो 28 फरवरी 2026 को पेट्रोल की जो फ़ी लीटर कीमत थी वो 258 रुपये 17 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 275 रुपये 70 पैसे थी। इस वक्त पेट्रोल पर 106 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल पर 53 रुपये 26 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद की गई है, और एडजस्टमेंट के बाद पेट्रोल और डीजल पर जो पेट्रोलियम लेवी की नई शरह होगी वो नाफिज की जाएगी, और ये जो है वो तकरीबन कोई 12 बजे से इसका इतलाक जो है वो नेचुरली आपको पता है कि हो गया है। माशी प्रेशर और जो गवर्नेंस का प्रेशर है, यानी कि जो लैक ऑफ गवर्नेंस है, कपल्ड विद द इम्प्रेशन के जी जो इक्वेशन है एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो भी अनईजी हो रही है। सो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से फिर लिखा भी जा रहा है बहुत कुछ। सेनेटर सामने आके, एक आज़ाद सेनेटर बहुत कुछ इनको इनकी फाइलों के हवाले से तंबीह भी कर रहे हैं कि जी सब कुछ इदारों के पास पहुंच गई है, इंटरनेशनल स्कैंडल्स आ रहे हैं, वीडियोस पड़ी हुई है। सो बहुत कुछ इनकी जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो तैयार हो चुकी है, और बच्चा मुसलसल फेल हो रहा है। सो लिहाजा ये इनको एक रिलीफ और 74 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी, जो कि कोई एहसान नहीं कर रहे। इंटरनेशनल प्राइसेस ऑलरेडी डाउन हो चुकी हैं, सो उसके मुकाबले में आपको फौरी और ज़्यादा ट्रांसलेट करना बनता था ये तो रिलीफ। सो इनको अब ये कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्रेशर अब ये देर देर फीलिंग द म्यूजिक, वो क्या कहते हैं, देर फीलिंग द हीट। आपको याद होगा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के डिपार्चर से कबल इमरान खान साहब ने भी पेट्रोल की जो प्राइसेस थी उस वक्त 150 रुपये फ़ी लीटर पर मार्च 2022 की बात है फ्रीज कर दी थी। लेकिन ये सिनारियो से ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब की बतौर प्राइम मिनिस्टर उनको पौने 4 साल हुआ था बिफोर ही वो सेंट होम, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो तकरीबन 4 साल से वो प्राइम मिनिस्टर तो हैं, क्योंकि पीडीएम का पहला दौर भी आप गिन लीजिए, पीडीएम का दूसरा दौर भी गिन लीजिए, और ये जो बैगेज है ऑफ पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट के ही ये बैड गवर्नेंस कह लीजिए, ये बहुत भारी होता चला जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ उनके लिए, कि जिनके ऊपर और जिनके हवाले से एक तासुर जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, प्रिवेल करता है कि इनको जिन्होंने लाकर बिठाया है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन टेबल्स टर्न, और टाइम नेवर रिमेन्स। जैसे पाकिस्तान के हवाले से तो यही बात की जाती है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट। सो इस रजीम के जो इक़दामात हैं, आई कीप ऑन सेइंग, आई विल रीइटरेट अगेन, वो कभी भी वो एक्शंस अंडू नहीं हो सकते। ये जो 4 साला रजीम है इसने आप पाकिस्तानियों को हर तरह से ख्वार किया सो किया, और अब एक और ऐसी बारीक वारदात डाली जा रही है जो मरे पर 100 दुर्रे मारने के मुतरादिफ है।
تو قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا جس کے مطابق کوئی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کہیں بھی اگر ٹاور لگانا چاہے تو وہ اس جگہ کو اپنے قبضے میں لینے کا قانونی حق رکھے گی. مالک کو فی الفور وہ جگہ کمپنی کے حوالے کرنا ہوگی. اگر آپ ریزسٹ کریں گے تو حکومت آپ کو 5 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر سکتی ہے آپ کے اوپر. اب میں ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھتی ہوں. فرض کریں کہ ایک کمپنی کا نمائندہ آپ کے گھر کی گھنٹی بجاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ ہم نے یہاں ٹاور لگانا ہے, آپ اپنا گھر فی الفور خالی کریں. ایک بار تو آپ کا دماغ ہی چکرا جائے گا. آپ ظاہر ہے آپ انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہ بھائی کیا بک رہے ہو, لیکن اگلے ہی دن پولیس نوٹس دے کر آپ کے دروازے پر ہوگی. چونکہ آپ نے ٹاور کمپنی کو اپنا گھر دینے سے انکار کیا, اس لیے اب گھر بھی خالی کریں اور 5 کروڑ جرمانہ بھی ادا کریں. اب یہی کچھ یہ حکومت کرنے جا رہی ہے. یہ بل انتہائی خاموشی سے قومی اسمبلی سے پاس کروایا گیا. اب یہ بل آئی ٹی منسٹر شزا فاطمہ صاحبہ نے سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا ہے. بل پیش ہوتے ہی چیئرمین سینٹ نے بجٹ پر بحث کی اجازت دی ہے. بل پر فی الحال کوئی بحث نہیں کی گئی. شاید یہ انتظار میں ہے کہ جیسی بجٹ سیشنز کے دوران یہ ڈیبیٹ ہوگی, اپوزیشن جو ہے وہ واک آؤٹ کرے گی اور اس کے بعد یہ واک آؤٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ بل منظور کر لیا جائے گا. اپیرنٹلی تو ہمیں بہت ساری آوازیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ جو ریزسٹ کرتی ہوئی دکھائی دیں اس بل کو, لیکن آئی ٹی منسٹر شزا فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری کلیکٹیو وزڈم ہے, اور اسی سانس میں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ بل کے متن میں شامل الفاظ کے حوالے سے جن وضاحتوں کی ضرورت ہے وہ تبدیلیاں ضرور کی جائیں گی. جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس میں یہ چیز ہمارے سامنے بالکل آئی ہے, اور جو اوور گراؤنڈ ہماری انسٹالیشنز ہیں ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی, اس کے لیے یہ جو ورڈنگز کے اندر کلیئرٹی کی ضرورت ہے وہ ہم ڈیفینیٹلی لے کے آئیں گے. مطلب کلیکٹیو وزڈم کا حال دیکھیے کہ وہ خود مان رہی ہیں کہ بل میں جو الفاظ ہیں اس پہ وضاحتیں جو ہے وہ تبدیلیاں اس کی ضرورت ہے, اور یعنی کہ ان وزراء نے خود اس بل کو پڑھنے تک کی زحمت نہیں کی. اور پیپلز پارٹی جو قومی اسمبلی میں سوئی رہی پھر کھوئی رہی, کیونکہ پیپلز پارٹی ہی ہے جو گلگت بلتستان میں ابھی کچھ ہی ہفتوں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جی حق ملکیت کی بڑے دعوے ہو رہے تھے, وعدے ہو رہے تھے لوگوں سے کہ آپ کو حق ملکیت جو ہے وہ دلوائیں گے, لیکن قومی اسمبلی میں اس بل پر وہ ووٹ کر کے بیٹھ گئے. شاباش, مطلب کلیکٹیو وزڈم کا حال ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جائیداد جو آپ کی ملکیت ہو وہ زبردستی آپ سے چھین لی جائے, اور اگر آپ اس سے انکار کریں تو آپ کو 5 کروڑ جرمانہ بھی دینا پڑ جائے. یہ قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں جی, اور آپ سب مزے سے سو رہے ہیں, بڑی گہری نیند سو رہے ہیں. آپ جاگیں گے نہیں تو یہ اب آپ کی زمینوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جو آپ کی جمع پونجی بچی ہوئی ہے یہ وہ بھی لے جائیں گے. یہ بل کسی بھی شہری کے حق ملکیت کو ختم کرنے کے مترادف ہے. پاکستان ہی نہیں, دنیا بھر میں ریاست شہری کو ملکیت کا حق دیتی ہے. اگر کوئی شخص کہیں بھی زرعی زمین, پلاٹ, مکان یا کوئی دیگر جائیداد خریدتا ہے وہ اس کی ملکیت سمجھی جاتی ہے, لیکن یہ بل شہری کے حق کے ملکیت پر سراسر ڈاکہ ہے. اس سے زیادہ خطرہ انہی کو ہو سکتا ہے جن کی کہیں کسی اہم مارکیٹ میں جائیداد ہے, کسی اہم جگہ پر کوئی کاروبار ہے, تو اب وہ سمجھ جائیں کہ وہ غیر محفوظ ہو گیا ہے. اگر یہ بل سینٹ سے منظور ہو کر قانون کا حصہ بن گیا تو پھر پاکستان میں کسی بھی شہری کی جائیداد محفوظ نہیں رہے گی. کسی بھی وقت اس کے دروازے پر دستک ہو سکتی ہے اور وہ سڑک پر آ سکتا ہے. ان کی کلیکٹیو وزڈم کا حال دیکھیے کہ پہلے انہوں نے شہریوں سے 2 وقت کی روٹی چھین لی, اور اب یہ جو سروں پر چھتیں ہیں یہ وہ بھی چھیننے کے اوپر آ گئے ہیں. سو آپ جاگیں گے نہیں, آپ بولیں گے نہیں, تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس جو کچھ بچا ہے اب یہ اس طرف آ گئے ہیں. لہٰذا جاگیے, اپنے رائٹس کو سمجھیے. آئین پاکستان آپ کے حقوق گارنٹی کرتا ہے, اس کو سلب ایسے نہ ہونے دیجیے. اپنے حقوق کے لیے جاگیے. ایک طرف ان کے شانہ اخراجات ختم نہیں ہو رہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجٹ سیشن کے دوران ارکان پارلیمنٹ کے کھانے پینے اور چائے کے لیے 1 کروڑ روپے کے اضافی فنڈز کی منظوری دی ہے. مطلب حال دیکھیے, 1 کروڑ روپے کے یہ کھانا پینا چائے پانی کے لیے ان کی مزید ان کو فنڈز درکار ہیں. یہ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. ادھر غریب جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں پوری کر پا رہا ہے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. ذرا بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ کی صحت سے متعلق. مشعل یوسف زئی کی جانب سے بہت کچھ سامنے رکھا گیا ہے. بذریعہ ایکس انہوں نے ٹویٹ میں پیغام جاری کیا اور کہا کہ بشرا بی بی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں پھر سے 4 ہفتوں سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی ہے, اور آخری ملاقات میں بشرا بی بی کی حالت تشویشناک بھی تھی. ان کا وزن بھی شدید بتایا جا رہا ہے کہ کم ہوا ہے. آنکھوں کے سنگین مسائل کا ان کو سامنا ہے. ایک آنکھ ٹانکوں سے بند ہے, اور جبکہ دوسری جو ہے وہ بینائی ان کی متاثر ہو چکی ہے. جیل میں طبی امداد میں تاخیر, اور بالخصوص
یہ بھی انہوں نے لکھا مشعل یوسفزئی صاحبہ نے کہ کوئی مریم نامی خاتون کا رویہ اور سیل کے باہر جان بوجھ کر ایک گٹر کھلا رکھا گیا ہے تاکہ ان کی ذہنی اور جسمانی اذیت کا وہ ان کے لیے وہ سبب بنتا رہے۔ بشرا بی بی نے جو پیغام ریلے کیا تھا لاسٹ، اس کے مطابق عمران خان صاحب بھی آنکھوں اور صحت کے سنگین مسائل فیس کر رہے ہیں، لیکن وہ آبویسلی ان کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں رکھی جاتی۔ مشعل یوسفزئی صاحبہ یہ بھی لکھتی ہے کہ سیاسی نظریات سے قطع نظر تمام جو قیدی ہیں ان کو طبی دیکھ بھال، انسانی سلوک ان کے ساتھ، ایک فیملی تک ان کی ایکسس ہونا، یہ تو بیسک رائٹس ہے قیدیوں کے۔ یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے کہ اگر آپ یہ اس کے حوالے سے کوئی کمپلائنس نہ نظر آئے، یہ آپ انشور نہیں کر رہے ہیں، جو فوری توجہ اور شفافیت کی متقاضی ہے۔ یہ تمام چیزیں اور یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ مطلب آپ نے ملک کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، مسخروں کا یہ ملک جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ مسخرے جو ہے اس ملک میں حکومت کر رہے ہیں۔ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آج بڑی گرلنگ ہو رہی تھی کہ علامہ اقبال صاحب کو انہوں نے اتنی تکلیف دی ہے، آج ان کا شعر وہ جس طرح سے زندہ رکھے ہوئے تھے، اگر آپ کو نہیں آتا، وہ فواد چودھری صاحب نے کہا 8ویں جماعت کے بچہ بھی صحیح طرح پڑھ لے، آپ کو نہیں آتا تو آپ اوائڈ کیجئے۔ آپ یہ مذاق نہ بنیے کہ مطلب چیف ایگزیکٹو اس ملک کا، اس کو شعر پڑھنے کا بڑا شوق ہے، وہ شعر بھی غلط پڑھے۔ تو دیکھ لیجئے شعر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور اسی پہ اینڈ کرتے ہیں اپنا ویلاگ۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے، اور نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے کامنٹ ضرور شامل کریں گے۔ بہت سارے کامنٹس مزے مزے کے آپ لوگ کے آ رہے ہیں، سو ذرا اپنے تاثرات کا اظہار کیجئے اس بل کے بھی حوالے سے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور پبلک کو کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ مسلسل بل جو ہے وہ بلڈوز کر رہے ہیں عوام پر، اب یہ جائیدادوں تک پہ آ رہے ہیں، لوگوں کی پرسنل پراپرٹیز کی طرف یہ اب نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ عوام کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کب سب جاگیں گے، اس پر ضرور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے، اور اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن سے دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے چمن میں۔ مہربانی، اصلاح کی مہربانی جی، بڑی مہربانی آپ کی۔